اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی سیدنا وسید ساداتنا وسید عاداتنا وحبیبنا وحبیب ربنا وصمدنا واجملنا واکملنا واحسننا وارفقنا واعلانا واولانا وازکانا واتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اللہ رب العزت نے ایک انسان کو جب دنیا میں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے متعلق اللہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کا قانون، اللہ کا شریعت، اس کے نبی کی سنت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ سراسر عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. اور ایک مومن بطور مومن اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، اور وہ اس عقیدے کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہے، اور جو ان کی طرف سے تعلیمات دی گئی ہیں یہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. منافقین کے بارے میں قرآن کریم نے ایک بات کی ہے کہ منافقین کو جب یہ کہا جاتا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آؤ، یہاں پہ اپنا فیصلہ لے کر آؤ، یہاں پہ آ کے اپنی بات کرو، اپنا کیس پیش کرو، اپنا مقدمہ لے کر آؤ، اپنا معاملہ یہاں آ کے ڈسکس کرو. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تو کیا ہوتا تھا؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے تھے جو منہ پھیر کے دائیں بائیں ہو جاتے تھے، اور بلکہ بعض بدبخت تو ایسے تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرو بیعت رضوان کے دن، اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، فی الحال اسے تلاش کرنا اس بیعت سے زیادہ ضروری ہے. عبداللہ بن ابی کو جب کہا گیا کہ قرآن کریم کی آیات سورہ منافقون اتری ہے، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو وہ تمہارے لیے استغفار کر دیں، تو اس نے کہا کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں. لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون. ایسا کب ہوتا تھا؟ جب انہیں ایسا لگتا تھا کہ جو بات، جو مقدمہ، جو کیس ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے اس کا فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا. اور بیائی ہی یہی طرز عمل قرآن کریم نے یہودیوں کا بتایا. یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ اگر تو ان کو اس بات کی توقع ہو کہ وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہوگا وہ یہودیوں کے حق میں ہوگا تو دوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو جتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے نبی کی کتنی تعظیم کرتے ہیں.
لیکن جب وہی فیصلہ انہیں اپنے خلاف ہوتا نظر آتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی انگلی اٹھا دیتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں اگلی بات یہ کی کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ اس کا فائدہ ان منافقین کو ہوگا، ان کے حق میں ہوگا، ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو وہ اپنی اپیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ قرآن کریم نے اس پر جو تبصرہ کیا، فرمایا افی قلوبہم مرض، سوال کیا، پہلا سوال یہ کیا کیا ان کے دلوں میں منافقت اور نفاق کی بیماری ہے؟ کیا یہ منافق ہیں؟ دوسرا سوال کیا امر تابو، یہ بتاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں شک کرتے ہو؟ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ اور کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں؟ اگلا سوال جو آج کے ہمارے موضوع سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ یہ سوال کیا گیا، کہا نہیں گیا کہ تم ایسا سمجھتے ہو، سوال کیا گیا۔ یہ تینوں سوال آج کے معاشرے میں رہنے والے ہر مسلمان سے بھی ہیں۔ اپنے کسی بھی معاملے میں کیا ہم اپنا معاملہ جو بھی ہو، خوشی سے متعلق ہے، غمی سے متعلق ہے، کاروبار سے متعلق ہے، رشتے سے متعلق ہے، لین دین سے متعلق ہے، کیا ہم ہر صورت میں اسے دین کی روشنی میں دیکھتے ہیں یا صرف تب دیکھتے ہیں جب ہمیں اپنا مفاد نظر آ رہا ہو؟ اور دوسری بات، کیا ہم بطور مسلمان ایمان کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مومن کہلوا کے کیا ہم اب بھی اس بات میں شک میں ہیں کہ جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر آئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، وہ درست نہیں ہیں؟ تیسرا سوال، کیا بطور مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں، بطور مومن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا میرے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری عدل اور انصاف کے مطابق ہیں؟ یہ سوال ہے، اس لیے کہ اگر انسان یہ سمجھے، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے العدل، اللہ کا نام عادل نہیں ہے، عادل کا معنی ہوتا ہے عدل کرنے والا، اللہ کا نام ہے العدل، یعنی وہ سراپا عدل و انصاف ہے۔ اس کی ذات، اس کی تعلیمات، اس کی طرف سے آئے ہوئے احکامات، اس کے فیصلے سراپا عدل و انصاف ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا تھا؟ جب ایک منافق نے کہا کہ آپ کی تقسیم صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں تقسیم کرتے آپ، تو آپ بڑے شدید ناراض ہوئے، سخت غصے میں آئے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کائنات میں عدل و انصاف نہ کروں تو پھر کائنات میں عدل و انصاف اور کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو بطور مومن یہ بات ایک مومن کو سمجھنی ہے کہ میرے بارے میں میرے رب کا جو فیصلہ ہے، چاہے وہ ذات سے متعلق ہو، رنگ نسل سے متعلق ہو، ذات برادری سے متعلق ہو، قد کاٹ سے متعلق ہو، مرد اور عورت ہونے سے متعلق ہو، کسی بھی معاملے میں میرے رب کا میرے لیے فیصلہ یہ عین عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ بلکہ مومن کو تو یہ سوچنا چاہیے
کہ جتنا دیا اتنی میری اوقات نہیں۔ مومن کو تو یہ سوچنا چاہیے، اور یہی سوچ کر اسے اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ جب یہ بات طے ہو جائے گی تو پھر معاشرے کی ناہمواریاں، احساس کمتری، معاشرے کے مسائل، اللہ سے شکوے، شکایتیں اور اپنی زندگی پر خوش نہ ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ مومن اور منافق کا یہ فرق ہے۔ منافق تب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنا کیس، اپنی اپیل لے کے جائے گا جب اسے اپنے مطابق لگے گا، اور مومن وہ ہے، وہ ہر صورت میں اپنا فیصلہ، اپنا کیس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا۔ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے ہر معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دو ہی طرح کی جنس ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ ایک وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے مرد پیدا کیا ہے، ایک وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے عورت بنایا ہے۔ دو جنسیں ہیں، تیسری نہیں ہے۔ یہ بات اگر ہم اتنی سی بات سمجھ لیں تو سارے کے سارے مسائل درست ہو جائیں۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک مکمل طور پہ مرد ہے، ایک مکمل طور پہ عورت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسانی جینڈر کی یا انسان کے اندر یہی دو صورتیں ہیں، یہ دو صنف ہیں، تیسری کوئی صنف نہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پیدائش ہوئی اور اس کی پیدائش کے اندر کوئی نقص ہے، پیدائشی طور پر اس کے اندر کوئی خامی ہے، اور اس خامی کی وجہ سے وہ نہ مردوں کی سی خصوصیات رکھتا ہے نہ عورتوں کی سی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معذوری ہے۔ یہ تیسری جنس نہیں ہے، یہ الگ سے جنس نہیں ہے، جنہیں ہمارے معاشرے کے اندر خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور فقہاء کے اقوال، یہ سارے کے سارے تفصیل سے موجود ہیں کہ تیسری قسم کے لوگ، ان کو وراثت میں کیا حق ملے گا، وہ معاشرے میں مرد کہلائے جائیں گے یا عورت کہلائے جائیں گے، اور یہ تیسری قسم کے لوگ، ان کو ملازمت کے مواقع کیسے ملیں گے اور ان کے احکامات کیا ہوں گے۔ قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، اور فقہاء نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے باتیں لکھی بھی ہیں اور ہزاروں صفحات اس پر موجود ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ یہ ہے، اور ان پر ظلم کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ ہیں۔ اسے گھر سے نکالا کس نے؟ ماں باپ نے نکالا۔ اس کو بیچا کس نے؟ ماں باپ نے بیچا۔ اور پھر ماں باپ کے بیچ دینے کے بعد اسے بے حیائی اور برائی اور بدکاری کے فروغ کے لیے کس نے استعمال کیا ہے؟ معاشرے نے۔ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور مساوات کے خلاف جو عمل ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ معاشرہ کر رہا ہے۔ دین اور اسلام نے تو حیوانات کے ساتھ بھی ظلم سے منع کیا ہے، ہمارا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہ کرو۔ اس سے بھی بڑھ کے فرمایا کہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس کے سامنے، ایک جانور کو اگر ذبح کرنا ہے تو پھر چھری کو اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ تو جسے ہم تیسری جنس کہتے ہیں، اس کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر اس طرح کے لوگ بھی موجود تھے جو نہ مکمل طور پہ مرد تھے نہ مکمل طور پہ عورت تھی، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ البتہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہی میں سے ایک ایسا تھا جو خواتین کے بارے میں نازیبا گفتگو کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مدینہ طیبہ سے نکال دو اور اسے نقی میں بھیج دو جہاں پہ اونٹوں کی چراگاہ تھی، فرمایا یہ وہاں جا کے رہے تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابی نہ پیدا ہو۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے قانون بھی ہونا چاہیے، ان کو ان کے حقوق بھی ملنے چاہیے، اور ان کو وراثت میں بھی حصہ ملنا چاہیے، ان کو ملازمت بھی ملنی چاہیے، اور ان کے شناختی کارڈ بھی ہونے چاہیے، اور ان کو معاشرے میں پورا حق ملنا چاہیے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے جینڈر کا تعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف۔ ہمارے ملک میں حالیہ دنوں میں جس قانون پر سب سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ٹی وی پہ بھی، سب سے پہلی یہ بات سمجھیں کہ جو قانون کا عنوان ہے وہ عنوان ہی غلط ہے۔ ٹرانسجینڈر کے حقوق، ان کے رائٹس کیا ہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ پوری دنیا میں ٹرانسجینڈر کا لفظ بول کے جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس سے خواجہ سرا مراد نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں ٹرانسجینڈر کے نام سے جب بھی قانون بنے گا تو اسے خواجہ سرا مراد نہیں ہوتے، چونکہ ہماری زبانیں 3-4 ہیں، اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، انگلش بھی ہے، پنجابی بھی ہے، اور زبانیں بھی ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب خواجہ سرا ہے، یہ غلط ہے۔ ہماری عدلیہ کے جتنے فیصلے ہیں خواجہ سراؤں کے بارے میں، ان میں بھی ٹرانسجینڈر کا لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ اب جب اتنی بات واضح ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کا عنوان ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اور ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسجینڈر یہ ہے، ایک آدمی کو اللہ نے مکمل طور پہ مرد پیدا کیا، مکمل طور پہ وہ عورت ہے، اور اسے نفسیاتی بیماری ہے جسے جینڈر ڈسفوریا کہا جائے، نفسیاتی بیماری ہے۔ اب اس نفسیاتی بیماری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں، مجھے مرد نہیں ہونا چاہیے، مجھے عورت ہونا چاہیے۔ عورت سمجھتی ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے عورت نہیں ہونا چاہیے، مجھے مرد ہونا چاہیے۔ یہ جو نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اپنی جنس کو تبدیل کرنا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر۔ قانون کا عنوان بھی یہی ہے، اور پھر قانون نے بات یہاں تک نہیں رکھی، قانون اس سے بھی آگے بات لے گیا۔ اس میں جو پہلا چیپٹر ہے اس پہلے چیپٹر کے اندر یہ بات باقاعدہ طور پر مینشن ہے، اینی پرسن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی آدمی اگر وہ اپنی جنس کو تبدیل کروانا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی تشخیص کے، بغیر کسی میڈیکل بورڈ کے، بغیر طبی معائنے کے وہ نادرا کے پاس جائے اور جا کر یہ کہے کہ مجھے جو فیلنگز ہیں ہوں تو میں مرد لیکن عورتوں والی ہیں، تو نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اس کے آئی ڈی کارڈ پر ایم کی بجائے ایف لکھ دے۔ عورت چلی جاتی ہے اور وہ جا کر یہ کہتی ہے تو اس قانون کے مطابق نادرا پابند ہے کہ اس کے تمام کاغذات اور ساری کاغذی کارروائی اس کے مطابق کرے۔ اب یہیں سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔
یہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، اس میں میڈیکل بھی ہوتا ہے۔ میڈیکل کے بغیر کسی کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ نہیں بنتا۔ آپ نے حاجی عمرے کے سفر پہ جانا ہے، میڈیکل ہوتا ہے۔ اور تمام تر معاملات میں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے لمبے چوڑے قانون موجود ہیں، ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس معاملے میں جب اس طریقہ کار کی بات کی جاتی ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا عنوان بدلا جائے، اس کی جو اصطلاحات ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، ان میں تبدیلی لائی جائے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات ہی سرے سے درست نہیں ہے، قانون ہی سرے سے درست نہیں ہے، اس میں ترمیم کی جائے، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس قانون کی وجہ سے امریکہ بڑا خوش ہو رہا ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس قانون میں ترمیم اور تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اکثریت کی رائے سے یہ قانون لایا گیا ہے اور منظور ہوا ہے۔ 2017 کے اندر سینٹ میں 4 بڑی جماعتوں کی خواتین نے، قاف لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، ان 4 بڑی جماعتوں کی 4 خواتین نے اس بل کو انٹروڈیوس کرایا۔ اس کے بعد یہ بل منظوری کے لیے جب قومی اسمبلی میں آیا، آخری سیشن تھا، تو اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی سوائے ایک خاتون کے، جس کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بل درست نہیں ہے، اس میں ترمیم کی جائے، اور یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ تو جواب میں جو اسپیکر تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہاؤس میں زیادہ لوگ اس بل کے حق میں ہیں، لہذا یہ منظور ہے۔ اس کے بعد پھر اس پہ بحث شروع ہو گئی، لے دے شروع ہو گیا، سینٹ میں جا کے پھر بحث ہوئی، تو وہاں پر جب اس کے بارے میں ترامیم کی بات ہوئی تو ایک خاتون نے پھر یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جماعت اسلامی کے سینیٹر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے 6 ترامیم اس بل کے لیے پیش کر دی۔ ان کا یہ 6 ترامیم کر دیں اور اس کے بعد اس بل کو دیکھیں گے، ورنہ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ 6 ترامیم کمیٹی کو چلی گئی۔ اب کمیٹی کو جب چلی گئی ہیں تو اس پہ طوفان بپا ہو گئے، پورے معاشرے کو پتہ چلا کہ یہ قانون کیا ہے اور یہ کس انداز سے پاس ہوا۔ اب کل کی ایک پریس کانفرنس میں جو حکمران جماعت کی طرف سے آئی ہے، ان سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بل پہ اعتراض ہے تو آپ شریعہ کورٹ میں چلے جائیں، یعنی گند ہم نے ڈالا ہے، تو اگر آپ کو اعتراض ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس میں ترمیم کریں، تبدیلی کریں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے آپ شریعہ کورٹ میں چلے جائیں۔ اور شریعہ کورٹ کے جتنے ججز ہیں ان کی سب کی سیٹیں خالی ہیں، صرف 2 ججز ہیں وہاں۔ اور ہماری کورٹس کا کیا حال ہے، کتنے سالوں میں فیصلہ کرتی ہیں، اور شریعہ کورٹ کے فیصلے کے بعد اس فیصلے پر دوبارہ سپریم کورٹ میں اپیل ہو جاتی ہیں۔ سود کے معاملے میں یہی تو ہوا، 18 سال کے بعد شریعہ کورٹ نے سود کا فیصلہ لکھا اور گورنمنٹ اور کچھ بینک مل کر اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس قانون میں اگر ترمیم تبدیلی کروانی ہے تو آپ کیا کریں، شریعہ کورٹ کی طرف سے۔ کوئی بھی قانون اس کی منظوری کے لیے 2 ادارے ہیں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس سے رائے لی جاتی ہے۔ اس قانون کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے رائے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ قانون یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس میں یہ ترامیم کر لی جائیں، لیکن ان ترامیم کے بغیر اس قانون کو منظور کیا گیا۔
اب جب منظور ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شریعہ کورٹ میں جائیں. شریعہ کورٹ میں کس لیے جائیں؟ اس لیے کہ یہ قانون لٹک جائے گا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ نہیں ہوگا اور جوں کا توں کام چلتا رہے. اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو اعداد و شمار سینٹ کے اندر پیش کیے گئے ان کے مطابق 30,000 میں سے صرف 30 لوگ ایسے ہیں جو خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اس قانون کے مطابق اپنا جینڈر طے کرنے کے لیے درخواست دی ہے. صرف 30 خواجہ سرا ہیں. 16,000 کے قریب مرد ہیں، 15,000 کے قریب عورتیں ہیں جنہوں نے یہ درخواستیں دی ہیں، اور انہوں نے مرد سے اپنا جینڈر عورت کروا لیا ہے اور عورت سے اپنا جینڈر مرد کروا لیا. یہ اعداد و شمار ہیں اور یہ پچھلے 2-3 سال کے اعداد و شمار ہیں. یہ کوئی کچی باتیں نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ قانون ایک اس ملک میں پاس ہو رہا ہے جس کی اسمبلی کے سارے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ترمیم کے لیے، تبدیلی کے لیے بھی تیار نہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد بہت سی تنظیمیں جو دنیا میں برائی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہیں، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم جنس پرستی اس کا قانون اور اس کی اجازت اور گنجائش پاکستان میں بھی ہو گئی ہے، جہاں پہلے سزا ہوتی تھی. جہاں پہلے سزا ہوتی تھی اب اس قانون کی وجہ سے اس کی گنجائش نکل گئی. قرآن کریم نے، احادیث طیبہ نے ہر اس چیز کو منع کیا ہے جو معاشرے میں برائی اور بے حیائی کو فروغ دے، اور یہاں تک کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. جو کچھ ظاہر میں نظر آ رہی ہے اس کے بھی قریب نہ جاؤ، اور جو کوئی پوشیدہ ہے، درپردہ ہے، اس کے بھی قریب نہ جاؤ. دونوں سے منع کیا گیا کہ دونوں کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر ایسی چیزوں کی مذمت کی ہے. آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو مردانہ خصوصیات رکھتا تھا، لیکن اس نے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کو پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا انہیں گھروں سے نکالو، اور اسے مدینہ سے نکال کر ایک الگ بستی تھی، ایک الگ جگہ تھی جہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہاں بھیج دی. اور آپ نے احادیث طیبہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ان جیسی بول چال اختیار کرے، ان جیسا لب و لہجہ اختیار کرے، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے. اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، چال چلن میں، بول چال میں، لباس میں، گفتار میں، آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو یہاں تو معاملہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا گیا. یہاں معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے، یہاں معاملہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا گیا ہے. اور اسلام کا پورا نظام، جس میں پاکی ناپاکی کے احکامات ہیں، جس میں وراثت کے احکامات ہیں، نکاح کے احکامات ہیں، اور جس میں اور متعلقہ احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی وجہ سے درم برم ہوتے ہیں. جس کا جینڈر نادرہ کے کاغذوں میں تبدیل ہو گیا ہے، اب اس کے وراثت کے حصے میں لازمی طور پہ فرق پڑ گیا. اب وہ لازمی طور پر جو اس نے جینڈر تبدیل کروایا ہے
اسی کے مطابق کسی بھی کالج میں، یونیورسٹی میں اسے ایڈمیشن دینا بھی ضروری ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں خواتین اور مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا، ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کے لیے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا جس کے مطابق کہ نادرا کا سرٹیفکیٹ اور اس کا قانون اور اس کے ڈاکومنٹ بن چکے ہیں۔ اور اس سارے اختلاف اور جھگڑے اور رولے کے بعد بھی، اتنی آواز اٹھا دینے کے بعد بھی، کوئی بھی اس بات پر بھی تیار نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے، بلکہ بہت سے تو ایسے بھی منحوس ہیں جو اس کو آن کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی آن نہیں کر رہا تھا، اس کی ذمہ داری ہم نے قبول کی۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس قانون کو منظور کروانے میں ساری جماعتوں کا ہاتھ ہے، اس قانون کی منظوری میں، اس کو پاس کروانے میں ساری جماعتوں کا حق ہے، ساری جماعتیں شامل ہیں اور برابر کی شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ذاتی اختلافات کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑایا ہوا ہے۔ دین کے خلاف کام کرنے میں یہ سارے ایک ہیں، سب سیکولر ہیں، سودی نظام کو قائم رکھنے میں یہ سارے متفق ہیں، کوئی ایک بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ شراب نوشی اور اس کے قوانین کو بحال رکھنے میں یہ سارے متفق ہیں۔ ایک غیر مسلم نے شراب نوشی کے حوالے سے جب رائے دی تھی تو اسے ایک صاحب نے کیا کہا تھا، یہ سستی شہرت کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے شراب پہ پابندی ہو، اور ایوان میں کھڑا ہونے والا مسلمان کہتا ہے یہ سستی شہرت کے لیے کر رہا ہے۔ ختم نبوت کے قوانین میں ترمیم ان ساری جماعتوں کی منظوری سے ہوئی، ان کے دور میں بھی ہوئی، ان کے دور میں بھی ہوئی۔ فیٹف کے کہنے پر اور IMF کے کہنے پر جو قوانین بنے، وقف ایکٹ بنا، اور اس کے علاوہ جو ساری ترامیم تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ یہی ایوان کر رہا ہے۔ اور ماں باپ اور اولاد کے لیے جو قوانین بنائے گئے، اس میں میں نے ایک جمعے میں تفصیل سے بات کی تھی، وہ منظور ہو گیا ہوا، اور ایسے قوانین منظور ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اثرات دیر بار آتے، اثرات فوری نہیں آتے۔ ٹرانسجینڈر کا جو معاملہ ہے، اگر اس کو ہم یورپ میں دیکھیں تو 19ویں صدی میں صرف ایک آدمی تھا، اور اب صورتحال یہ ہے 21 ممالک یورپ کے ایسے ہیں جن میں ہم جنس پرستی کا قانون منظور ہو گیا، ایک آدمی تھا۔ اور اب تو بات اس سے بھی آگے جا رہی ہے ان معاشروں میں، ادر کن کے نام سے، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری فیلنگز جو ہیں وہ نہ مردوں کی سی ہیں نہ عورتوں کی سی ہیں، میری فیلنگز جو ہیں نا وہ بلیوں جیسی ہے۔ اس نے اپنا گیٹ اپ، اس نے اپنی شکل و صورت بلیوں جیسی بنائی، اس جیسا میک اپ کیا اور ان جیسا بہیو کیا۔ ایسے لوگ باقاعدہ موجود ہیں۔ ایک نے کہا کہ میری فیلنگز جو ہیں وہ کتوں والی ہیں، اور ایسے لوگوں کو ایسے معاشروں کے اندر بڑی پذیرائی مل رہی۔ تو دین کے خلاف کام کرنے کے لیے جن کو ہم نے ابو بنایا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے بے غیرت ایک ہیں۔ باپ کے کہنے پہ کام نہیں کرتے، باپ کے کہنے پہ ملازمت نہیں کرتے، ماں کے کہنے پہ بازار جا کے ایک چھوٹی سی چیز نہیں لا کے دیتے، اور ان کنجروں کے پیچھے، بے غیرتوں کے پیچھے جلسوں میں کوئی اسلام آباد جاتا ہے، کوئی لاہور جاتا ہے، کوئی حفظ آباد جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ اپنے نبی کے دفاع میں ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، اور ان بے غیرتوں کے دفاع میں ہم ہر وقت فیس بک پہ لگے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی کوئی شرم ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی کوئی حیا ہونی چاہیے۔
جس وقت یہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک دن قومی اسمبلی کے اجلاس پہ 4 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے، وہ ان کے منہ بند رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور قومی اسمبلی میں منہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے بے غیرتی کا ساتھ دینا۔ ایک قانون آیا ہے، منظور ہونے کے لیے آیا ہے، تو آپ بکیں، بکواس کریں، آپ وہاں پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس قانون کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ہم ایسے گرے پڑے لوگ ہیں کہ ہم پھر ان کے دفاع میں ہیں۔ 70 سالہ ملک کی تاریخ میں ہم بیوقوف تھے، بیوقوف ہیں اور بیوقوف رہیں گے۔ اور اس کے جو آگے چل کے اثرات آئیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے ہماری گلی بنائی ہے یا نہیں بنائی، ہم ان سے یہ پوچھیں کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ قانون منظور ہوئے، تم نے کیا کردار ادا کیا؟ قومی اسمبلی میں تو یہی کام ہے نا، ممبر قومی اسمبلی کا تو یہ کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اور ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جاتے نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ان کا دفاع کرتے نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ان کے نام لیتے، ان کے گن گاتے نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ اللہ کی قسم اتنا پیار ہم اپنے ماں باپ سے کریں نا تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اتنا بے لوث دفاع اپنے نبی کا کریں نا تو معاشرے میں ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ کہ دین پہ قائم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کا طریقہ واردات وہ بڑا عجیب ہے، وہ مختلف صورتوں میں اپنے ایجنڈے کو فروغ دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جتنے قوانین دنیا میں بنتے ہیں، ایک تنظیم ہے LBGT کے نام سے، ان کا ایک جھنڈا بھی ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، کیونکہ ایسی خبریں اصل ہماری دلچسپی کا باعث نہیں ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی یا غالباً کراچی میں بھی ایک گھر پہ ان کا جھنڈا لگایا گیا تھا۔ جیسے قوس قزح ہوتی ہے، 4-5 رنگ کا ان کا جھنڈا ہے، اور اب وہی رنگ جو ان کے جھنڈے کا رنگ ہے وہ ہمارے بچوں کے کھلونوں کے اندر عام آ رہا ہے۔ ہمارے ٹاؤن کی کنٹینوں پہ بھی موجود ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اور پھر بڑھتے 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 آپ سوچ لیں ویلنٹائن ڈے پہ کیسے ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا ملک ہی بغیرتوں کا ملک ہے۔ جس دکان پہ چلے جائیں، جس مارکیٹ میں چلے جائیں، جس شاپنگ مال پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو ریڈ کلر کے بلون ملیں گے اور وہاں اسی طرح کی ڈیکوریشن ملے گی۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ ہم بطور مسلمان اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہم بطور ریاست کے ایک رکن ہونے کی اپنی ذمہ داری ادا کریں، ورنہ کل یہ ہمارے گلے تک آ جائے، کل یہ ہمارے گلے تک آ جائے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا جا کے نادرا کو درخواست دے دیتا ہے تو باپ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا باپ؟ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا گھر سے نکل جاؤ، تو وہ گھر سے نکال کے خواجہ سراؤں کے جو حال ہو گئے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں۔ بطور مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ان لوگوں کے گریبان پکڑیں، ان کے راستے تنگ کریں،
اور جو ایسے قوانین کی وکالت میں کھڑے ہوں ان کے لیے بالکل برداشت نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب مسلمان ہے، سراسر شریعت کے خلاف چیزیں ہیں اور وکیل صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وکیل کو اگر معاشرہ پوچھے، گلی والے پوچھیں، محلے والے پوچھیں کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے قانون کے اندر وکیل بن کے پیش ہو جائے؟ ایسا ممبر قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو، اگر اس سے محلے والے پوچھیں کہ ہاں جی بتاؤ، منہ اٹھا کے ووٹ لینے آ گئے ہو، تم نے کیا ہے، کتنے قوانین ایسے ہیں جن کے بارے میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے، آپ پوچھیں نا۔ ہماری گلیاں، ہماری نالیاں، ہمارے مسائل یہ ٹھیک ہونے ہی ہونے ہیں، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں کریں گے تو آئندہ ووٹ مانگنے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن جو کرنے کا کام ہے اس کے بارے میں سوال کرنا، ان کے گریبان پکڑنا، انگلی اٹھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، سوال کریں۔ شائستہ طریقے سے سوال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ سوال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، بالکل بائیکاٹ کریں ایسے لوگوں کا، ساتھ چھوڑیں ایسے لوگوں کا، برات کا اعلان کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، اور اس بات کا اظہار کریں کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا ہے، کسی کو کہا جائے کہ فلاں آدمی اس نے یہ غلطی کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری جماعت کا فلاں آدمی اس نے بھی تو یہ کی ہے نا، مطلب ہے اس نے گناہ کیا ہے تو میں نے بھی کر لیا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے تو میں بھی اس کا غلط منظور کر لیا تو میرا غلط بھی منظور کر لو۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ غلط ہے، اس کی اصلاح کرنی۔ گناہ کو گناہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، یعنی اس حد تک ہم گر چکے ہیں، احساس نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگ کے معاشرے کو بھی برباد کر رہے ہیں، گھر کے ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں، پورے معاشرے سوسائٹی کے ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہیں، اور انہیں کیا غرض ہے، انہیں کیا سروکار ہے؟ حکومت، بس اقتدار، پیسے، مراعات۔ تو جب تک ہم نہیں کھڑے ہوں گے، 170 سال تو تھوڑا عرصہ ہے، اس سارے نظام کے ساتھ 1000 سال بھی گزر جائیں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آگاہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب۔